بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Thursday after 18th Taraweeh, 18th of September 2008. Ilmul Yaqeen, Haqqul Yaqeen and Ainul Yaqeen. Explanation of the ayat. Allah knows whatever is in the tummy of a mother. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا. یہ وہی آیت پاک ہے جس کی تفسیر کل گزشتہ کی جا رہی تھی اور وقت پورا ہو گیا تھا. کل دو باتیں بیان کی تھی میں نے. ایک بات یہ بیان کی تھی کہ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے اس میں مختلف اعتبارات سے حصر ہے. حصر مضمون کو گھیرا گیا ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ وہ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام جن کو سور پھونکنی ہے انہیں بھی پتہ نہیں. وہ بھی کان لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کا حکم کب پہنچے. جب اللہ کا حکم پہنچے گا وہ سور پھونکیں گے، انہیں بھی پتہ نہیں. اس پہلے جملے کے ساتھ جب چند جملے واو
عاطفہ کے ذریعے اکٹھا کیے جائیں، یہ سب عربی کی باتیں ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ سب آپ کی سمجھ میں آئیں، سنتے رہنے کا، جو سمجھ میں آئے سمجھنے کا، نہ آئے وہی اڑ گیا۔ اس میں جو واو عاطفہ ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، جمع کرتا ہے۔ کیا جمع کرتا ہے؟ اگر یہ ایک جملہ کمپلیٹ ہے اور ایک ادھورا ہے تو وہ جز جو ادھورا ہے اس میں جمع کرے گا۔ جیسے کہیں جاء زید و عمر، آیا زید اور عمر، اور امر یہ ادھورا ہے، اور واو کے ذریعے سے دونوں میں عطف کیا تو اب جو جز دوسرے جملے میں نہیں ہے اس میں واو جمع کرے گا، اور اب ترجمہ ہو گیا آیا زید اور امر بھی آیا، بھی لگاؤ نہ لگاؤ، تو وہ آیا جو پہلے سنٹینس میں تھا اور دوسرے میں نہیں تھا، وہ امرون میں نہیں تھا، وہ جا یہاں بھی آئے گا۔ واو اس جا میں دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ جمع کرے گا۔ لیکن اگر دونوں جملے کمپلیٹ ہوں تو پھر جملوں کے متعلقات میں واو جمع کرے گا۔ جملے سے تعلق رکھنے والی چیزیں، باتیں، ان میں واو جمع کرے گا کہ جملے تو دونوں کمپلیٹ ہیں۔ جیسے کہیں جاء زید وجاء امر، آیا زید اور آیا امر، یعنی ساتھ آئے۔ ساتھ آنا، آگے پیچھے آنا، یہ جملوں میں نہیں ہے، جملوں کے متعلقات ہیں۔ تو اب اس جاء زید وجاء امر، اول میں واو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر واو بولیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امر آیا اور زید آیا، یعنی دونوں ساتھ آئے۔ بس آیت کریمہ میں پانچوں جملے کمپلیٹ ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، پورا کمپلیٹ جملہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ بھی کمپلیٹ جملہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی کمپلیٹ جملہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی کمپلیٹ جملہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ بھی پورا جملہ ہے۔ پھر واو بیچ میں آ رہا ہے، یہ واو پانچوں جملوں کو کس بات میں جمع کرے گا؟ جملوں کے متعلقات میں، اور وہ متعلقات ہیں پہلے جملے میں جو حصر ہے وہ، لہذا پہلے جملے کا حصر جو ہے یہ حصر تمام چاروں جملوں کو مل جائے گا۔ عطف کرنے کا یہ فائدہ ہے، اگر یہ بھی چیز چار جملوں کو حصر نہ ملے تو پھر عطف بیکار ہے۔ یہ اتنی باریک باتیں ہیں کہ مجتہدین نہیں سمجھا سکتے اسے، یہ وہی ہستی سمجھا سکتی ہے جس پر کلام اللہ کا نازل ہوا ہے، اور اللہ کے سمجھانے سے اللہ کا رسول سمجھائے گا۔ چنانچہ حضور نے فرمایا حضرت جبرائیل کے سوال کے جواب میں کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ایک ہے جن 5 باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوسری بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ کسی بھی معاملے کا تھوڑا بہت آگے یا پیچھے جان لینا نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے کا کی اگاڑی یا پچھاڑی، اگاڑی جان لینا یا پچھاڑی جان لینا، یہ جاننا نہیں ہے۔ ہول افیئرز، معاملہ سارا جانتا ہو تو جاننا ہے، ورنہ نہیں جاننا ہے۔ اسی لیے علم کی 3 قسمیں کی گئی۔ علم الیقین،
یعنی یقینی طور پر جاننا، علم الیقین یعنی یقینی جاننا، نو ڈاؤٹ، اس معاملے میں ذرا شک نہ رہے۔ جیسے ہم یہ بات جانتے ہیں لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ بات ہم ایسے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ اس کے قریب میں بھی شک و شبہ کا کوئی گزر نہیں۔ یہ علم الیقین ہے۔ یہ جب علم الیقین آدمی کو حاصل ہوتا ہے تب ایمان آتا ہے، اس سے پہلے ایمان نہیں۔ آج دنیا میں سارے ہی بہت سے غیر مسلم بھی یہ بات جانتے ہیں مگر غیر اللہ کو پوجتے ہیں، وہ ایمان نہیں ہے۔ یہ بات جب یقینی طور پر جانے، جس میں ذرا شک کی گنجائش نہ رہے، تو پھر ایمان کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور صرف اتنے سے ایمان کا درجہ نہیں حاصل ہوتا ہے، یہ ہاف مضمون ہے۔ لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دوسرا ڈبہ لگا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، یہ دوسرا ہاف مضمون ہے۔ وہ کیا مضمون ہے؟ جس پیغمبر کا پیریڈ چل رہا ہے اس پیغمبر پر ایمان لانا اور اس سے پہلے کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، یہ دوسرا مضمون حاصل ہو جب ایمان ہوتا، اس کے بغیر نہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا اس سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب پر ایمان لانا، یہ اب ہمارے اعتبار سے میں نے کہا ہے، ہم سے پہلے یہ نہیں تھا۔ ہم سے پہلے لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، تو موسیٰ رسول اللہ میں 3 باتیں ماننی تھی۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیریڈ ہے، ایک ان سے پہلے جتنے نبی ہوئے ہیں سچے ہیں، اور تیسرا ان کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ سب سچے ہیں۔ یہ ماننا ضروری تھا۔ ہمارے آقا کے بعد کیونکہ اب آگے کوئی نبی نہیں آنا، تو اب حضور پر ایمان لانا، حضور پر جو وحی اتری اس پر ایمان لانا، حضور پر جو کتاب اتری اس پر ایمان لانا، اور اس سے پہلے جتنے نبی ہو گئے ان سب نبیوں کو سچا جاننا، ان کی پر جو کتابیں اتری ہیں ان سب کو سچا جاننا۔ قرآن کریم میں کے شروع میں ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن آپ کی طرف سے اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ آپ کے بعد ہے ہی نہیں کچھ، اس لیے بات کا ذکر نہیں کیا، ورنہ جب نبی پہلے بھی گزرے زمانے کا پیغمبر اور آگے بھی انبیاء آ رہے ہیں، اس وقت سارے سلسلے پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اور جو وقت کے پیغمبر کو، جس پیغمبر کا پیریڈ ہے اس پیغمبر کو نہیں مانتا، سابقہ کتنے بھی پیغمبروں کو مانے، ان کی کتابوں کو مانے، لا الہ الا اللہ کو بھی مانے، وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ البینہ میں 2 جگہ پر ان پر کافر کا اطلاق کیا ہے، ریجیکٹر، انکار کرنے والے۔ پہلی آیت میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ پھر اسی صورت میں آگے جا کر کہا ان الذین کفروا
من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بہرحال یہ سمجھنا ہے کہ یہ دونوں مضمون جب یقین سے جانے گا، ایسا یقین کہ جس میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، تب ایمان ہوتا ہے۔ پھر ایسے شواہد، دلائل، بینات انسان کے سامنے آتے ہیں کہ یہ جو یقین ہے یہ یقین بالائے یقین ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہے حق الیقین، وہ تھا علم الیقین، اب یہ درجہ بڑھ گیا حق الیقین۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی، رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مجھے دکھلائیے آپ قیامت میں مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، حضرت ابراہیم نے جواب دیا کیوں نہیں، پکا یقین ہے، یہ وہ علم الیقین ہے، مگر میں اپنی آنکھ سے اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے قلب کو اطمینان حاصل ہو جائے، ولکن لیطمئن قلبی، یہی حق الیقین ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلایا کہ کس طرح سے قیامت کے دن مردے زندہ ہوں گے، وہ منظر دیکھ کر انہیں حق الیقین حاصل ہو گیا۔ یہ تو حضرت ابراہیم کے واقعے میں تو سمجھنے میں آسانی ہے کہ یہ علم الیقین ہے جو ایمان کا درجہ ہے۔ وہ حضرت نے فرمایا بلا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ جن مردوں کو زندہ کریں گے، مگر میں اطمینان قلبی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اطمینان قلبی حاصل کرنا چاہتا ہوں یہ حق الیقین کا درجہ ہے، اور ہماری زندگیوں میں بھی ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، مگر ہم اپنی زندگیوں میں الگ الگ کر کے مثال دے کر سمجھا نہیں سکتے کہ یہ مومن بندہ ہے، یہ یہاں تک اس کا علم الیقین ہے، یہ واقعات پیش آئے اور ان حالات سے یہ دو چار ہوا تو اب اس کا ایمان پکا ہو گیا، اب یہ حق الیقین کے درجے میں پہنچ گیا، یہ مثال دے کر نہیں سمجھا سکتے۔ اور اگر تم چاہو کہ نہیں مثال مارو، چلو مارتے ہیں مثال۔ ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ، سنو غور سے، حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کر سکتا ہے، بدن درست ہے، خرچہ ہے، کوئی راستے میں خطرہ نہیں ہے، سواری ہے، وجد سعۃ، گنجائش پاتا ہے، فلم یحج، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بڑی عجیب حدیث، فرمایا جس کے پاس گنجائش ہے اور پھر حج کرنے نہیں گیا۔ اب میں الفاظ بدلتا ہوں، حدیث کے جو الفاظ تھے وہ میں نے سنا، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، اب میں الفاظ بدلوں گا جب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہے، حج کر سکتا ہے اور پھر بھی حج نہیں کر رہا، تو اسے مسلمان رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہودی کیوں نہیں ہو جاتا؟ عیسائی کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہو جائے یہودی، یہودی مر، ہو جائے عیسائی، عیسائی مر، مسلمان رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ میں نے الفاظ بدلے تو حدیث کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ بہت سخت دھمکی ہے، حدیث شریف بہت سخت دھمکی ہے کہ تیرے پاس گنجائش ہے اور پھر بھی تو حج نہیں کرتا، تو تجھے مسلمان رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مرنے یہودی ہو کر، مرنے عیسائی ہو کر۔ علماء نے اس سے ایک مسئلہ لکھا ہے،
علماء نے اس میں سے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے، انسان ہمیشہ معرض ارتداد میں رہتا ہے، ہمیشہ ایمان سے ہٹ کر بے ایمان ہو سکتا ہے، ارتداد مانے ایمان سے نکل جانا، لیکن جس بندے نے حج کر لی ہے اور اس کو حج مبرور، حج مقبول حاصل ہو گیا، تو اب انشاءاللہ اس کے ایمان پر مہر لگ گئی، اب یہ موت تک مرتد نہیں ہوگا۔ یہ علماء نے اس میں سے مسئلہ لکھا ہے، اور حج اگر گنجائش ہے اور پھر حج نہیں کیا ہے تو کسی بھی وقت کوئی ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ ہندو ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، بدھسٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس نے حج کر لیا ہے اور حج مقبول حاصل ہو گیا ہے، اس کا حج مبرور ہو گیا ہے، تو اب انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا، اس کے ایمان پر مہر لگ گئی۔ یہ ایک مثال میں نے دی، یہاں تک گویا علم الیقین تھا اور اب حق الیقین ہوا، اب اتنا مضبوط ایمان ہو گیا، اس پر مہر لگ گئی، اب یہ ارتداد مرتد نہیں ہوگا، اسی ایمان پر جان دے گا، کچھ بھی ہو جائے ایمان کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت کو، جس حقیقت کو پہلے جانتا تھا، پھر اس کا اور یقین بالائے یقین ہو گیا تھا، اس حقیقت کا مشاہدہ اپنی آنکھ سے کر لے۔ اب تو آخری درجہ آ گیا، اس سے آگے تو کوئی درجہ ہے ہی نہیں، یہ عین الیقین ہے، عین مانے آنکھ، یقین کی آنکھ، یہ عین الیقین ہے، یعنی یہ یقین کا آخری درجہ ہے، اس سے آگے پھر کوئی درجہ نہیں ہے۔ یہ درجہ کب آتا ہے؟ یہ درجہ موت پر آتا ہے۔ مومنین کے، ہم سب مومنین ہیں، ہم اس درجے پر پہنچیں گے جب موت آئے، اس سے پہلے یہ مرحلہ نہیں آئے گا۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجر کے آخری آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے حکم دیا کہ عبادت کرتے رہو تاں کہ تمہیں یقین آ جائے۔ حدیث شریف میں یقین کی تفسیر موت سے آئی، یعنی یہ یقین حاصل ہوگا، مرنے پر یہ یقین حاصل ہوگا۔ علم الیقین تو ہر بندے کو حاصل ہوتا ہے، علم الیقین سے تو ایمان بھی اسٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر حق الیقین بہت سے مومن بندوں کو حق الیقین بھی حاصل ہے، لیکن عین الیقین موت پر آئے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ عبادت کرتے رہو تاکہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، یعنی موت آ جائے، اور جن حقیقتوں کو تم یہاں مانتے ہو بالغیب، یہ دنیا ایمان بالغیب ہے۔ جب ایمان بالغیب ہے تو عین الیقین کیسے حاصل ہو؟ یہ تو دنیا ایمان بالغیب کی دنیا ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ غیب انسان کو اللہ تعالی نے علم حاصل کرنے کے لیے 5 حواس، 5 سورسز دیے ہیں۔ ان حواس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ محسوسات کہلاتا ہے۔ حواس سے محسوسات، آنکھ، کان، ناک، چکھنا اور پورے جسم میں ٹٹولنے کی طاقت ہے۔ یہ 5 حواس اللہ نے دیے ہیں، ان کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ ان 5 حواس کی گرفت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ مشاہدہ کہلاتی ہیں، محسوسات کہلاتی ہیں، اور وہ حقیقتیں جو ان 5 حواس کے دائرے میں گرفت میں نہیں آتی، ان کو ڈائریکٹ عقل سے سمجھنا ہے، وہی غیب ہے۔ ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جنت تھوڑی دیکھ سکتے ہیں،
ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، جنت کی نعمتوں پر، دوزخ کے عذابوں پر، فرشتوں پر، حوروں پر، قصور پر، بلکہ اب تو ہمارے آقا بھی ہمارے لیے غیب ہیں۔ اب کہاں ہم حضور کو زیارت کر سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد ہی زیارت کریں۔ یہ سب غیب ہے، اور اسی غیب پر ایمان ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ بس جب یہ سب چیزیں غیب ہیں، پانچ حواس کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی ہیں، تو مرنے سے پہلے ہم کہاں سے اس کا مشاہدہ کریں گے؟ عین الیقین کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ مگر میں نے بتایا کہ علم الیقین غیب کا حاصل ہو سکتا ہے، اور حق الیقین بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ عین الیقین مرنے کے بعد حاصل ہوگا، مگر یہ جو دو علم ہے، علم الیقین اور حق الیقین، وہ اس دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حور و قصور کے بارے میں، نعمتوں اور سزاؤں کے بارے میں ہمیں علم الیقین حاصل ہے، اور بہت سے بندوں کو حق الیقین بھی حاصل ہے۔ عین الیقین بعد میں۔ دوسرا مضمون کل میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی بھی امر غیب ہے، اس امر غیب کا اگاڑی پیچھاڑی اگر تھوڑا بہت ہم جان لیں تو اس کو جاننا نہیں کہتے۔ جاننا وہ ہے جو تینوں درجے حاصل ہو جائیں، وہ جاننا ہے۔ علم الیقین ہو، حق الیقین ہو، عین الیقین ہو، تو پورا کمپلیٹ جاننا یہی جاننا ہے، تھوڑا بہت جاننا یہ جاننا نہیں۔ پھر میں نے یہ مضمون کل بتایا تھا کہ قیامت کے بارے میں ہم بہت سی باتیں جانتے ہیں۔ قرآن نے جگہ جگہ پر یہ خبر دی ہے، ان الساعۃ آتیۃ، ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت بالیقین آنے والی ہے، اور ہمارا یقین ہے۔ یہ علم الیقین ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت آنی ہے، اس پر قرآن کریم نے بے شمار دلائل بیان کیے ہیں۔ کل یاسین شریف پڑھی جائے گی، اس کے تیسرے رکوع میں 3 دلیلیں اس مضمون پر ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اسی لیے مرتے وقت یہ سورت سنائی جاتی ہے، گھبرا مت، ہمیشہ کے لیے نہیں مر رہا، نتھنگ نہیں ہو جائے گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تو نتھنگ نہیں ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد تجھے تیرے اعمال کا یوں صلہ ملے گا، یوں صلہ ملے گا، یوں صلہ ملے گا۔ تو مومن بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ موت آئی ہے، مجھے ٹیمپریری تھوڑا درمیان کا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر اٹھیں گے، اور پھر ہم اپنی زندگی پر جو مشقتیں اٹھائی ہیں، جو اعمال کیے ہیں، اس کا صلہ پائیں گے۔ تو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کا معاملہ ہے۔ اب آیت پاک کو سمجھو۔ دوسری بات ہے ينزل الغیث، بارش اللہ برساتے ہیں، یعنی اللہ ہی بارش برساتے ہیں۔ بے شک کون ہے دوسری کوئی طاقت جو بارش برسا دے؟ اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں۔ اور خواہ کسی کو شوق ہے اشکال کرنے کا، تو پھر وہ اشکال یوں کرے گا کہ اب آبزرویٹو پہلے سے بتلا دیتی ہے، فورکاسٹ پہلے سے فورکاسٹ کر دیتی ہے کہ اتنی دیر کے بعد یہ ہوگا، یوں بارش آئے گی، یہاں آئے گی، یہاں نہیں آئے گی، اتنی آئے گی، زیادہ آئے گی، کم آئے گی۔ تو یہ تو آبزرویٹو والے بھی فورکاسٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ کب کرتے ہیں؟ جب سمندر میں سے مانسون اٹھتا ہے، اس کے بعد وہ فورکاسٹ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کوئی فورکاسٹ نہیں کر سکتے۔ سمندر میں سے ایک خاص ہوا اٹھتی ہے، اس کو مانسون کہتے ہیں، یعنی وہ ہوا جو آگے چلتی ہے اور اس کے پیچھے بارش آتی ہے، وہ مانسون کہلاتی ہے۔ سمندر میں سے وہ مانسون اٹھے گی، کس رخ پر جا رہی، ادھر چلی، ادھر چلی، ادھر چلی، ادھر چلی، کدھر گئی؟
یہ سیٹلائٹ بتائے گا ان کو، سیٹلائٹ سے ان کو پتا چلے گا کہ مانسون اٹھا ہے اور اس رخ پر چلا ہے۔ پھر وہ پیمائش کریں گے کہ کتنی رفتار سے ایک مائل کتنی، ایک منٹ میں کتنے مائل چلتی ہے، اس کی بھی پیمائش کریں گے آبزرویٹو والے۔ پھر اس کی جو لہر ہے اس لہر کی پیمائش کریں گے کہ یہ کہاں تک چلے گی اور کہاں تک پہنچ کر یہ خود بخود یہ ہوا ختم ہو جائے گی۔ یہ پھر اس کے بعد یہ کریں گے کہ اس مانسون کے کتنی دیر کے بعد پیچھے بارش آتی ہے اور کتنی مقدار میں بارش آتی ہے، یہ سب مشین ہے اور آلات ہیں اور سیٹلائٹ سے یہ سب پکڑ کر کے وہ مشین حساب کر کے فٹافٹ بتا دیتا ہے۔ تو اب وہ فورکاسٹ کریں گے کہ یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا۔ جب تک سمندر میں مانسون پیدا نہ ہو اس سے پہلے کوئی کچھ نہیں جانتا۔ دوسری بات ہے یہ ان کے سارے حسابات کبھی دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ کیوں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں؟ مانسون اپنا رخ بدل دیتا ہے۔ اب ایک مانسون یوں چلا یہ تو انہیں معلوم ہے اور انہوں نے سمجھا کہ بھائی ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایسا تو کوئی ضروری نہیں ہے، مانسون کو خدا تھوڑی ہی ہے، وہ تو خدا کے اختیار میں ہے۔ اللہ کا جب حکم پہنچتا ہے راستے کے بیچ میں تو مانسون اپنا راستہ بدل دیتا ہے تو ان کا فورکاسٹ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو اشکال کرتے بیکار اشکال ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ينزل الغیث، اللہ بارش برساتے ہیں۔ اس کو ساری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو بارش برسا دے، کوئی دنیا میں ایسا پاور نہیں ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے بارش برسا دے، کسی کی اختیار میں کچھ نہیں۔ اور کہاں بارش ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، یہ تو مسئلہ آیت میں ہے ہی نہیں۔ کہاں بارش ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، یہ تو مسئلہ آیت میں ہے ہی نہیں۔ آیت میں مسئلہ ہے ينزل الغیث، اللہ ہی بارش برساتے ہیں۔ بے شک آمنا وصدقنا، ساری دنیا مانتی ہے اور اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، اور یہ خامخواہ کا اشکال ہے، یہ مضمون تو آیت میں ہے ہی نہیں، اور یہ اشکال بھی بیکار ہے، کیونکہ لوگ آبزرویٹو والے اگر یہ باتیں جان سکتے ہیں تو مانسون اٹھنے کے بعد ہی جان سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں جان سکتے۔ آج پورے سال کا حساب لگا کے بتا دو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جانتے ہیں اللہ اس چیز کو جو بچہ دانیوں میں ہے۔ عربی اگر آپ سمجھے ہوئے ہوتے تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھیں گے کہ دو لفظ ہیں من اور ما۔ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، وہ مخلوقات جو سمجھ بوجھ رکھتی ہیں۔ سمجھ بوجھ ہر مخلوق کے پاس ہے، کوئی مخلوق بغیر سمجھ بوجھ کے نہیں، لیکن سمجھ بوجھ کا ایک اعلیٰ معیار ہے۔ جیسے انسانوں کی سمجھ بوجھ کا ایک اعلیٰ معیار ہے، بھینس بھی اپنی سمجھ بوجھ رکھتی ہے، کیڑا بھی اپنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، مگر انسان کی سمجھ بوجھ کا ایک معیار ہے، وہ معیار بھینس اور کیڑے کے پاس نہیں۔ تو یہ جو سمجھ بوجھ کا اعلیٰ معیار ہے وہ جن مخلوقات کے پاس میں ہے، انسان کے پاس ہے، جنات کے پاس ہے اور فرشتوں کے پاس یہ معیار ہے۔ ان کے لیے عربی میں من استعمال ہوگا، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لوگ۔ اللہ کی ملک ہیں وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں۔ لوگ جنات بھی لوگ میں آتے ہیں، فرشتے بھی لوگ میں آتے ہیں، اور آدمی میں جنات فرشتے نہیں آئیں گے۔ لفظ آدمی اس میں مرد اور عورتیں آدمی میں آئیں گی، آدمی اس میں مرد اور عورتیں آئیں گے، جنات اور فرشتے نہیں آئیں گے، اور لوگ میں سب آئیں گے۔ اللہ کی ملک ہیں وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں، اور وہ چیزیں جن میں اس درجے کی عقل و فہم نہیں ہے وہ غیر ذوی العقول کہلاتے ہیں، عقل نہ رکھنے والی مخلوقات۔ ان کے لیے عربی میں لفظ ماں ہے،
اور اردو میں اس کا ترجمہ چیز کرتے ہیں، شخص یا لوگ ترجمہ نہیں کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ملک ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ بہرحال یہ مضمون کوئی مشکل نہیں ہے، من اور ماں کا یہ فرق سمجھنا بہت آسان ہے۔ پھر یہ سمجھو کہ من بھی عام ہے اور ماں بھی عام ہے، یعنی من بول کر کے بھی ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں مراد لیتے ہیں، اور ماں بول کر کے بھی ذوی العقول غیر ذوی العقول دونوں مراد لیتے ہیں۔ جیسے من فی السماوات والارض میں صرف ذوی العقول نہیں، دوسری چیزیں بھی اس میں آ گئی، اور ما فی السماوات والارض میں غیر ذوی العقول ہی نہیں، ذوی العقول بھی اس میں آ گئے۔ لیکن لفظ کے جو اصلی معنی ہے وہ اصل رہے گا، دوسرا تابع ہوگا۔ یہ قاعدہ سمجھنے کا ہے۔ من ذوی العقول، تو جب من بولیں گے تو اصل ذوی العقول کے لیے ہے، غیر ذوی العقول تابع ہوں گے، اور جہاں ماں بولیں گے وہاں غیر ذوی العقول اصل ہوگا اور ذوی العقول اس کے تابع ہوں گے۔ اب سنو، جب تک مادہ بچہ دانی میں نہیں پہنچا، دونوں مادے کوئی حقیقت وجود نہیں رکھتے۔ مرد کا مادہ ہے، آدمی کو احتلام ہو جاتا ہے، مادہ ضائع۔ عورت کا مادہ ہے، عورت کو احتلام ہو گیا، عورت کا مادہ ضائع۔ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح احتلام ہوتا ہے، مگر 1% عورت کو احتلام ہوگا، 99% مردوں کو احتلام زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو 100 عورتوں میں سے ایک عورت کو احتلام کا سابقہ پڑا ہوا ہوتا ہے، 99 عورتوں کو زندگی میں یہ کبھی موقع ہی نہیں آیا، اور مردوں میں سے ایک انسان بچا ہوگا، 99 انسانوں کو اس کا موقع آتا ہے۔ تو یہ دو مادے الگ الگ اپنا اترے ہیں تو اترنے والے کار ہیں، لیکن یہ جب دو مادے بچہ دانی میں پہنچ گئے اور پہنچ کر کے دونوں باہر نکل آئے تو بھی بچہ دانی میں ٹھہرے نہیں۔ مرد کے مادے میں جرثومے ہوتے ہیں اور عورت کے مادے میں خلیے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اور وہ انڈا اندر سے سوراخ ہوتا ہے۔ اور یہ جو جرثوم مرد کے مادے میں ہے، ایک مرتبہ کے مادے میں اربوں خربوں انسان پیدا ہو سکتے ہیں، ایک مادے میں سے اربوں خربوں انسان پیدا ہو سکتے ہیں، اتنے جرثومے ہوتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کے عورت کے مادے میں اربوں خربوں انسان پیدا ہو سکتے ہیں، اتنے خلیے ہوتے ہیں۔ یہ جرثومے اندھادھند حرکت کرتے ہیں، اور یہ جرثومے چند سیکنڈ میں مر جاتے ہیں، اور یہ خلیے چند سیکنڈ میں پگھل جاتے ہیں۔ اب دونوں مادے بیکار ہو گئے، باہر نکل آئیں گے۔ اور اگر یہ جرثومہ حرکت کر رہا تھا اور کسی خلیے کے اندر، انڈے کے اندر وہ جرثومہ چلا گیا، بس حمل ٹھہر جائے گا۔ اب بیکار مادہ باہر نکل آئے گا، اور یہ وہ ایک ذرا سا جز جو جرثومہ خلیے میں چلا گیا ہے، یہ بچہ دانی میں چپک جائے گا، اور باقی مادہ نکل آیا ہے، اور باقی مادہ باہر نکل آیا تو بچہ دانی کا منہ بند ہو گیا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ کبھی 2 3 بھی ایسا ہو جاتا ہے تو 2 بچے پیدا ہوتے، 3 بچے پیدا ہوتے، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں ایک ہی مادہ ٹھہرتا، باقی نکل آتا ہے۔ بس اب جب بچے دانی کا منہ بند ہو گیا، اندر علوق ہو گیا، اندر استقرار ہو گیا، اب یہ ماں ہے۔ ماں غیر ذوی العقول کا چیز یہاں سے اب شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ٹھہرے گا یا چند دن میں گر جائے گا۔ چند دن میں گر جاتا ہے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتے۔ کوئی سائنس نہیں بتا سکتی کہ یہ جو جرثومہ ٹھہرا ہے وہ آگے کچھ بنے گا یا اسقاط ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اسقاط حمل کے کس مرحلے میں اسقاط ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ ہی جانتے ہیں۔
پھر 40 دن تک یہ جرثومہ اسی حال میں رہتا ہے، پھر 40 دن میں یہ علقہ بنتا ہے، گوشت کے خون بستہ بنتا ہے، جیسے کلیجی اور تلی ہوتی ہے، یہ کلیجی خون ہے جو جم گیا ہے، ایسا بنتا ہے۔ پھر وہ جو علقہ ہے یہ گوشت کی بوٹی بنتی ہے، یہ کلیجی کا ٹکڑا ہے رکھا رکھا گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، وہ یہ 40 دن میں بنتا ہے۔ تو وہ مادہ علقہ بنے گا نہیں بنے گا اللہ ہی جانتے ہیں، پھر علقہ بننے کے بعد مضغہ بنے گا نہیں بنے گا اللہ ہی جانتے ہیں، پھر گوشت کی جب بوٹی بنی تو اس بوٹی کے اندر سفید سفید تاگے پیدا ہوتے ہیں، یہی تاگے آگے بڑھ کر ہڈیاں بنتے ہیں، اور باقی جو گوشت ہے وہ ان ہڈیوں پر چڑھ جاتا ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ تو اب یہ وہ جو بوٹی تھی وہ اس مرحلے تک پہنچے گی نہیں پہنچے گی، وہ اللہ ہی بہتر جانتے، یہ سب ماں میں سب کچھ ہے۔ پھر جب اس پر ہڈیاں بن گئی، اس پر باقی گوشت چڑھ گیا اور باڈی تیار ہو گئی، تو قرآن کریم کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم اسے ایک نئی مخلوق بنا دیتے ہیں، انسان بنا دیتے ہیں۔ فرشتے کو حکم ہوتا ہے عالم ارواح سے روح لا کر اس میں ڈالتا ہے، اور ایک انسان نئی مخلوق میں وجود میں آ گئی۔ ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سوچو اللہ کتنے بڑے عالی شان ہیں، کتنے شاندار مخلوق پیدا کر دی۔ ایک ذلیل مہین قطرہ جس کو آدمی پہلی فرصت میں دھو کر کپڑے سے الگ کر دیتا ہے، وہی مہین قطرہ کیا بن گیا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب پیٹ میں بن گیا وہ جو ڈھانچہ بنا تھا، اس میں روح پڑی، اب ہو گیا وہ وجود، لڑکا بنا یا لڑکی بنا، یہ من کا مرحلہ آیا، یہ لڑکا یا لڑکی، اس کے لیے ماں نہیں آئے گا، اس کے لیے من آئے گا۔ یہ من کے مرحلے سے آگے گزرو، آگے پھر بہت مراحل ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ عالم ارواح سے روح لا کر بچے میں ڈالتا ہے، تو اللہ اسے 4 باتوں کا حکم دیتے ہیں، وہ 4 باتیں لکھتا ہے۔ پہلی بات ہے ما اجلہ، یہ جو اس میں زندگی پڑی ہے یہ کتنے دن کے لیے زندگی پڑی ہے؟ کبھی زندگی پڑھ کر پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، کبھی دنیا میں آتا ہے 1 دن میں مر جاتا ہے، کبھی دنیا میں آتا بچپن میں مر جاتا ہے، کبھی دنیا میں آتا ہے ادھیڑ عمر میں مر جاتا ہے، کبھی دنیا میں آ کر بڈھا ہوتا ہے وہاں تک ٹانگیں گھسیٹتا رہتا ہے، کبھی کبھی دعائیں کر کر کے تھک جاتا ہے، موت نہیں آتی۔ یہ سب مرحلے ہیں، یہ مرحلے اسی وقت لکھ دیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، 4 باتیں فرشتہ لکھتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ لکھتا ہے۔ ایک ہے ما اجلہ، اس کی عمر کتنی ہے، یہ ماں کا مرحلہ، یہ من نہیں، من کا مرحلہ تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بس اتنا ہی مرحلہ من کا ہے۔ باقی اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے لڑکا بن گیا لڑکی بن گئی، اس کے بعد ہے ما عملہ، ما اجلہ، کتنی عمر ہے اس کی، یہ من کا مرحلہ نہیں، یہ چیز ہے۔ ما رزقہ، اس کی روزی کیا ہے، پوری زندگی آخری زندگی تک اس کی کیا روزی ہے، کتنی ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے، وہ سب ڈیٹیل لکھ دی جاتی ہے۔ ما عملہ، یہ پوری زندگی جب تک یہ مرے گا نہیں، مرنے تک یہ کیا عمل کرے گا، یہ بھی سب وہ ڈیٹیل فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اور آخری چیز ہے کہ کیا وہ نیک بختوں میں سے ہے یا بدبختوں میں سے ہے، یعنی اس کی جو لائف آف ہوگی تو جنت والے اعمال پر آف ہوگی یا جہنم والے اعمال پر آف ہوگی، یہ چوتھی بات لکھ دیتا ہے فرشتہ۔ اور یہ 4 باتیں اللہ اسے بتاتے ہیں اور وہ فرشتہ اس وقت لکھ دیتا ہے۔ یہ سب ماں کا مرحلہ ہے،
قرآن نے فرمایا کہ وہ چیز جو بچہ دانیوں میں ہے اسے اللہ جانتے ہیں، وہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک کی ساری باتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ بس اگر درمیان میں سے ایک سرے مشین نے یا اسکین مشین نے بتلا دیا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تندرست ہے یا ڈیزیبل ہے، تو اتنا سا ذرا سا حصہ معلوم ہوگا، اور یہ تو من کا مرحلہ ہے۔ جب تک یہ من نہ بنے کوئی مشین نہیں بتا سکتی۔ جب تک وہ ماں ہے، مادے کے مرحلے میں ہے، مادہ ہے، پھر خون بستا ہے، پھر بوٹی ہے، پھر ہڈیاں بن رہی ہیں، اس مرحلے میں کوئی مشین اور کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا بنے گا اور تندرست ہوگا یا ڈیزیبل ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو من کے مرحلے کے بعد جو 4 مرحلے آتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے فرشتہ اس بچے کے بارے میں لکھتا ہے، وہ چاروں ماں کا مرحلہ ہے، اور اسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بتا سکتا۔ بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر آپ صرف من اور ماں کا فرق سمجھ لیں تو سب اشکال ختم، اور اگر من اور ماں کا فرق آپ نہ سمجھیں تو اشکال سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ کے دماغ میں من ہے تو من تو لڑکا لڑکی اس کے لیے من آئے گا۔ آیت میں من ہے ہی نہیں، آیت میں تو ماں ہے، اور اگر آپ یہ من اور ماں کا فرق سمجھ لیں تو سارا بات ختم ہو جائے گی۔ اب ماں کا مرحلہ یہاں سے شروع ہو کر جو یہاں تک جاتا ہے، یہ ساری باتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بیچ میں ایک من کا ذرا سا مرحلہ آ گیا، اس کو اگر ڈاکٹر نے جان لیا تو اس سے کیا اشکال کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ کل وہ کیا کرے گا۔ حالانکہ ہم سب پروگرام بناتے رہتے ہیں، اور ہم جو پروگرام بناتے ہیں 99% اسی پروگرام کے مطابق ہم کام بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کل آدمی کیا کرے گا اسے اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سمجھایا تھا کہ جاننا کمپلیٹ شروع سے آخری تک سارے معاملے کو جاننا، یہی جاننا ہے۔ اگر کچھ باتیں جان لی جائیں تو وہ جاننا نہیں ہے۔ جیسے قیامت کی بہت سی باتیں قیامت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کی علامتیں جانتے ہیں، مگر وہ قیامت کو جاننا نہیں۔ یہاں بھی جو آدمی پلان بناتا ہے، پروگرام بناتا ہے، اگر یہ پروگرام بالیقین پورا ہو، کبھی تخلف نہ ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی پروگرام بناتا ہے اور جانتا ہے اور اپنے پروگرام کے مطابق کرتا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے پروگرام کبھی فیل ہو جاتے ہیں، دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا۔ اور آخری بات ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، عام طور پر لوگ اندازے سے جہاں پیدا ہوتے ہیں زندگی گزارتے ہیں وہیں مرتے ہیں، لیکن یہ جاننا نہیں ہے۔ بالیقین 100% ہر شخص کے انجام کو آدمی جانے کہ یہ وہاں مرے گا، یہ وہاں مرے گا، یہ وہاں مرے گا، ایک دو کا کسی ذریعے سے جان لیا، یہ جاننا نہیں۔ یہ سب باتیں، پانچوں باتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، وہ خوب جاننے والے ہیں، ہر معاملے سے باخبر ہے۔ تو اصل تو مجھے یہ عالم و ما فی الارحام کے سلسلے میں بات عرض کرنی تھی، اور ایک ذرا سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آیت میں ماں ہے، من نہیں ہے، اور ماں کے تحت میں دراصل تو غیر ذوی العقول باتیں آتی ہیں، اور ذوی العقول ضمناً آتی ہے۔ وہ بیچ میں لڑکا لڑکی بنے اور ڈیزیبل بنے یا تندرست، وہ ایک ذرا سا حصہ ہے ماں کا، اس کے ضمن میں آ گیا۔ اور اصل تو یہاں سے لے کر وہاں تک یہ سارے معاملات یہ کب جانتے ہیں؟ جب بچہ 2 نطفے بچہ دانی میں پہنچ کر ٹھہر گیا، اسی وقت سے اللہ سب باتیں جانتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہی ٹھہرا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ٹھہرا ہے۔ اور ازل سے اللہ تعالیٰ ان ساری کیفیات کو جانتے ہیں۔
مگر اللہ نے نفی نہیں کی کہ پہلے نہیں جانتے. جب ہم بچہ دانیوں میں نطفہ آئے گا اس کے بعد سے جانتے، ایسا کہیں نہیں. لہذا اللہ تعالی علیمن خبیرہ ہیں، ازل سے جاننے والے ہیں، اور اس جاننے کے ظہور مختلف ہوتے ہیں. اصل میں کیا کیا سمجھاؤں سمجھ میں نہیں آتا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰ نے یہ فرمایا ہے، اور حجت اللہ میں یہ مضمون بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور اس کی شرح ہے رحمت اللہ الواسعہ. حجت اللہ کی میں نے شرح کی ہے، اور اس میں یہ کم سے کم 40 صفحوں میں یہ مضمون آیا ہے. وہ یہ ہے کہ تقدیر الہی کے 5 مراحل ہیں. اللہ کی جو تقدیر ہے، جو ازل میں اللہ نے کائنات کے بارے میں پلاننگ کی ہے، وہ 5 مرحلوں میں ظاہر ہوتی. ان مرحلوں میں سے یہ چوتھا مرحلہ ہے. اللہ ازل سے جو کچھ جانتے ہیں اسے سب سے پہلا مرحلہ لوح محفوظ میں لکھ لیے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ما کان و ما یکن سب لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. یہ تقدیر الہی کا پہلا مرحلہ ہے جس میں ظہور ہوا. پھر آسمان و زمین پیدا ہوئے اس سے 50,000 سال پہلے اس تقدیر الہی کا تیسرا مرحلہ وجود میں آیا ہے، اور لوح محفوظ میں وہ سب چیزیں ثبت کی گئی. پھر اس کے بعد میں چوتھا مرحلہ یہ آتا ہے جب ہر چیز کا وجود شروع ہونا ہے. انسان کا وجود یہیں سے شروع ہوتا ہے، ہر مخلوق کا جہاں سے وجود شروع ہونا، یہ تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے. پھر انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور پوری زندگی جو کچھ کرتا رہتا ہے، یہ تقدیر الہی کا 5واں مرحلہ ہے. لہذا کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ ارحام میں مادہ پہنچنے کے بعد ہی اللہ جانتے، پہلے نہیں جانتے، اس کا جواب بہت لمبا ہے اور وہ آسانی سے نہیں سمجھا ہے. تقدیر الہی کے 5 مرحلے ہیں. اللہ جو ازل سے جو کچھ جانتے ہیں اور اس عالم کے بارے میں اللہ نے جو پلاننگ کی ہے وہ 4 مرحلوں میں ظاہر ہوتی ہے. ان میں سے یہ چوتھا مرحلہ ہے. اور تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے جب کسی چیز کے وجود کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ یہاں سے وجود کا وقت شروع ہوتا ہے. اور 5واں مرحلہ ہے وجود میں آنے کے بعد میں پوری زندگی وہ مخلوق جو کچھ کرتی رہتی ہے وہ ازل میں اور لوح محفوظ میں لکھے کے مطابق ہوتا رہتا ہے. تو تقدیر کا 5واں مرحلہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.